السلام علیکم. جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی اس نشست میں خوش آمدید. میرا نام اعجاز حیدر ہے. یہ نشست ہماری اس سیریز کا حصہ ہے جس میں ہم نظام انصاف میں اصلاحات کے بارے میں بحث کرتے ہیں. نظام انصاف جسے انگریزی میں کرمنل جسٹس سسٹم کہا جاتا ہے، اس کی سیڑھیوں بہت سی سیڑھیاں ہیں اس کی، اور اس کا پہلا زینہ جو ہے وہ پولیس ہے. پچھلی نشستوں میں ہم پولیس میں اصلاحات کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں. پولیس تشدد اور اس کا استغاثہ کے مقدمے کی پیروی پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. اس میں ہمارے جو مہمانان تھے وہ پاکستان سے بھی ہم نے کچھ مہمانوں کو لیا. ایک دو ہم نے پروگرامز کیے جس میں ہمارے ساتھ بیرون ملک سے جو ہے وہ ایکسپرٹس بھی موجود تھے. آج گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے یہ دعوت دی ہے محترمہ رابعہ جوہری آغا کو. مس آغا جو ہیں وہ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی چیئرپرسن ہے. اس کے علاوہ کوئی 37 سال کا ان کا تجربہ ہے پبلک سروس کا، اور بیوروکریسی میں بھی وہ رہی ہیں، اور اسپیشلائزیشن ان کی جو ہے وہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو ایڈوکیسی ہے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور جو مارجنلائز کمیونٹیز کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد شفیق چودھری. چودھری صاحب پارلیمانی کمیشن برائے انسانی حقوق کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور اس سے پہلے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی وزارت کے ساتھ بھی منسلک رہ چکے ہیں. تو اس میں گفتگو کا آغاز مس آغا سے کرتے ہیں. مس آغا، پہلے تو یہ بتائیے کہ جو آپ کا جو کمیشن ہے، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں تاکہ ناظرین خاص طور پہ وہ جو پہلی دفعہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ ہم ایک سیریز کرتے آئے ہیں، تو اگر یہ بتا دیا جائے کہ وہ 2012 کا کون سا ایکٹ تھا جس سے یہ بنا اور آپ کا کام کیا ہے، تو اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. تھینک یو. پہلے تو آپ نے ہمیں آج بلایا ہے اور موقع دیا ہے بات کرنے کا. نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس 2012 میں ایک ایکٹ بنا تھا، اور یہ اس کا بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ جو پاکستان میں ہیومن رائٹس کا ڈائلاگ ہے، جو ہیومن رائٹس کے تشدد ہوتے ہیں، جو وائلیشنز ہوتی ہیں، اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں. کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس کے 3-4 میجر فنکشنز ہیں. پہلے تو ان کے ہم لوگوں کے پاس ممبرز کورٹ چیئرپرسن کے پاورز ہیں سول کورٹ کے. 195 پی پی سی کے جو پاورز ہیں اس میں ہم کوئی ڈاکیومنٹ منگوا سکتے ہیں، وٹنسز کو کال کر سکتے ہیں، اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کر سکتے ہیں ان کیسز میں جو انسانی حقوق کے بارے میں ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ پہلو اس میں ہمیں ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس لیگل پاورز ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو لیگل پاورز ہیں وہ ہمارے پاس سو موٹو پاورز ہیں. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، یا کوئی کیس ہوتا ہے، یا کوئی چیز انسانی حقوق کے خلاف ہوتا ہے، اس میں ہم ڈائریکٹلی انٹروین بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈریس بھی کر سکتے ہیں تھرو سو موٹو پاورز. اور پاکستان میں کم ہی آرگنائزیشنز ہیں جس کے پاس سو موٹو پاورز ہیں. سپریم کورٹ کے پاس تو آپ کو پتہ ہے ہی ہے. تو یہ ایک بہت ایک اہم ہمیں ایک پاور ملا ہے جس سے ہم ہیومن رائٹس ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تیسری بات ہے، ہمارا ایک رول ہے انڈر پیرس پرنسپلز، جو یونائٹڈ نیشنز کا ایک فریم ورک ہے کہ ایک نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹ کے سرکار اور اسٹیٹ کے اوپر ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار پاکستان میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، کانسٹیٹیوشنلی، پالیسی وائز یا لیگلی، کوئی قانون ایسے ہوں جن کے خلاف جن کا ہمیں خیال ہے کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے اور انسانی حقوق کے خلاف جاتے ہیں، ہم ان کو ایک پالیسی ریویو اور ایک ریکمنڈیشن کی شکل میں ہم سرکار پاکستان کو کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے ہم نے پیکا کا ریویو کیا تھا، ہم نے سرکار پاکستان کو بھیجا تھا. پاکستان جرنلسٹ بل میں سیکشن 6 جو تھا، ہم نے وہ بھی سرکار پاکستان کو بھیجا تھا کہ وی ہیو ریزرویشنز آن دیز پرٹیکولر لاز. تو ہمارا ایک رول ہے ایز اے واچ ڈاگ آف دا اسٹیٹ. تیسرا بات، ہمارا ایک خاص رول ہے ایز اے ڈرائیور آف ڈسکورس.
جو ہیومن رائٹ کا جو ڈائلاگ ہے, جو ایڈوکیسی ہے, جو ہیومن رائٹس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ ہم آگے ایک ڈائلاگ کو, ڈسکورس کو, جو چیز ہم صحیح نہیں سمجھتے اس کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں. سو ایز اے ڈرائیور آف ڈسکورس. اور چوتھی ہے ایز اے نالج پروڈیوسر. کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں, ہمارے پاس کافی سارے کیسز آتے ہیں, انڈیویجول کیسز آتے ہیں لوگوں کے, اور اس سے مزید اور ایشوز اٹھتی جاتی ہیں. مائنورٹیز کی ایشو آ جاتی ہے. کبھی ایک کیس آئی ابھی ریسنٹ مینٹل ہیلتھ کی, اور ہم نے جب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے ڈیٹیل کیا, ہمیں پتہ لگا کہ اسلام آباد جیسا شہر, آپ کا صوبہ کا کیپٹل, آپ کا کیپٹل پاکستان کا, اس میں کوئی مینٹل ہیلتھ لا نہیں ہے. تو ہر ایک کمیشن از ویری فلیکسیبل, یعنی کہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی رہتی ہیں اس کو پھر ہم ایڈریس کرتے ہیں اور اس میں فیکٹ فائنڈنگ مشنز میں جاتے ہیں. تو دیٹ از جسٹ سم اپ آف کے کمیشن کا کام کیا ہے. اچھا, اس میں دو فالو اپ سوالات. ایک تو یہ کہ جو عدالتی اختیار ہے آپ کے پاس, وہ کس طریقے سے اس کا, یعنی آپ خود عدالت کے طور پہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں یا آپ وہ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بھجوا سکتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ. اور دوسرا, جو بھی حکومت وقت ہو اس کے جو قوانین جو پاس ہوتے ہیں, جیسے آپ نے پیکا کا ذکر کیا, وہ جرنلزم کے لیجسلیشن کے حوالے سے بات کی, اس میں جو آپ کی جو ریزرویشنز جو ہیں وہ کیا ان کی ایڈوائزری حیثیت ہوتی ہے یا وہ بائنڈنگ ہوتی ہیں حکومت پہ؟ گڈ کوشچنز. دیکھیے, پہلے تو اگر ہم اپنا لیگل رول دیکھیں تو ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں, دو طریقے سے کمپلینٹس ہوتی ہیں. ایک تو ہم انڈیویجول کمپلینٹس آتی ہیں, پولیس ٹارچر کا کمپلین ہو گیا, کوئی جنسی تشدد ہو گیا, کوئی بچہ کھو گیا, یہ انڈیویجول کمپلینٹس آتی ہیں. اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم وٹنسز بھی کال سکتے ہیں, ڈاکیومنٹس بھی کال کر سکتے ہیں, ایریاز آف ڈیٹینشن بھی ہم جا کے پریزنز دیکھ سکتے ہیں, مگر ہم کنوکشن نہیں کر سکتے. وی ہیو دا پاورز آف اے سول کورٹ کہ ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں, وہ اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرتے ہیں, ان کی بھی اہمیت ہوتی ہے, اور پھر ہم ریفر کر دیتے ہیں ٹو دا ریلیونٹ کورٹ آف ریلیونٹ جورسڈکشن. اچھا, دوسرا یہ ہمارا ایک رول ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, جیسے کہ ہم آپ کو ایڈوائس دیتے, جو یہ عثمان مرزا کا کیس تھا. عثمان مرزا کے کیس میں دو پارٹیز جن کے اوپر تشدد ہوا تھا, وہ ڈر کے بنا یا جس بنا پہ وہ ریزائل ہو گئے, وہ بیک ٹریک ہو گئے, اس پہ ہمارا اختیار ہے انڈر سیکشن 9 آف آور ایکٹ کہ ہم جا کے ایک پروسیڈنگز میں انٹروین ہو سکتے ہیں. تو اس کیس میں ہم گئے اور ہم نے کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ پلیز یہ لوگ تو ریزائل ہو گئے ہیں, مگر یہ آپ کے پاس فورینسک ایویڈنس ہے, اس کی ہمیں وی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو بیکم پارٹی. تو یہ ایک سیکنڈ ایسپیکٹ ہے. تھرڈ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ ہم لیگل ریویو کر سکتے, ہمارا لیگل ریویو کا ایک پاور ہے, بٹ کمیشن کین بی, کمیشن کی جتنی پاور اور اسٹرینتھ اور پلیٹ فارم ہے اتنی اس کی آواز اسٹرانگ ہوگی. ہمارا کمیشن نیا کمیشن ہے, 3 سال سے ہمارا کمیشن نان آپریشنل ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ سلوواکیا میں جب کمیشن پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کرتا ہے فار اے میٹنگ, پرائم منسٹر ہیز ٹو گرانٹ اے میٹنگ ان 72 آورس. تو ان کے پاس اتنی زیادہ بیکنگ اور اسٹرینتھ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو سرکار سنتی ہے. اب ہمارے پاس آہستہ آہستہ ہم اپنا جیسے پروفائل بنائیں گے اور ہمیں اسٹرینتھ ملے گی سول سوسائٹی کی, اور ہماری اپنی اسٹرینتھ اور کیپیبلٹی انسٹیٹیوشنل ہو جائے گی, دین آئی ہوپ کہ ہماری جو ریکمنڈیشنز ہیں دین دے بیکم بائنڈنگ. ایٹ دا مومنٹ دے آر ناٹ بائنڈنگ. They are open to, we can get civil society on our side, we can get the international community on our side, but binding ایسے نہیں ہے. پر وہ پھر how you create your own credibility, وہ تھوڑا سا ہمارا ایک راستہ ہمیں بنانے کا ہے. ٹھیک, اس میں اور بھی سوالات ہیں, لیکن شفیق چودھری صاحب کو بھی ہم شامل گفتگو کریں. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو شکایات کا جو میکنزم ہے, کہ کون شکایت کرتا ہے, وہ پورا جو ہے عمل کیا ہے, اور اس کے بعد صرف شکایت کی بات نہیں, شکایت کی جو سنوائی ہے وہ بھی ظاہر ہے ایک بہت اہم چیز ہے, کیونکہ صرف شکایت کر دینا, جیسے وہ کئی دفعہ لوگ کہتے تھے نا کہ سچ بولو, تو کسی نے کہا کہ بھائی سچ تو ہم بول لیتے ہیں,
لیکن آپ سچ سننے کا حوصلہ بھی رکھیں گے, کیونکہ یہ تو تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. تو شکایات کے عمل کی حد تک تو درست, آگے اس کی جو ریڈریس جو کرنا ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ ان دونوں چیزوں میں جو ایک تفریق ہے, ایک بود ہے, اس کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے؟ جی شکریہ اعجاز صاحب. دیکھیں جو اگر آپ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے کنٹیسٹ میں شکایت کی بات کر رہے ہیں, تو جس طرح میڈم چیئر پرسن نے کہا کہ اس میں ابھی بے شمار گنجائش موجود ہے اس لاء کو امپروو کرنے کی, اور اس میں ہم اس کو مزید امپاور کرنا پڑے گا اگر ہم اس کو واقعی وہ حیثیت دینا چاہتے ہیں جو کسی قومی اسٹیچوٹری باڈی کی ہوتی ہے کسی مہذب معاشرے میں انسانی حقوق کے حوالے سے. اور اس حوالے سے گینڈی کے پلیٹ فارم پہ یا اس سے پہلے آئی سی سی کے پلیٹ فارم پہ بڑی بے شمار بیسٹ پریکٹسز بھی شیئر کی گئی پاکستان کے ساتھ, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ. لیکن سم ہاؤ اس ٹائم جو پولیٹیکل پروسیس تھا اس نے اس کو کمپرومائز کیا جب این سی ایچ آر کی انیکٹمنٹ ہوئی 2012 میں, اور اس پروسیس میں جب ہم حصہ تھے تو اس ٹائم یہ ساری باتیں, ایون اگر آپ پارلیمنٹری ڈبیٹ کے آرکائیوز نکالیں جو اس میں جب پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہوتا رہا, یہ این سی ایچ آر ایکٹ 2012 اور اسپیشلی 2008 سے لے کے 2013 کے درمیان اس کے اوپر بحث ہوئی پارلیمنٹ کے اندر ڈفرینٹ فورمز میں. جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی اس میں دونوں میں, سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, وہاں پہ بھی اور مین ہاؤس میں بھی. تو وہاں پر یہ جو بات آپ نے آج بات کی ہے وہاں پر اس بات کے اوپر بڑی تفصیل سے بحث ہوتی رہی کہ جی اگر کمیشن کو آپ اختیار نہیں دیں گے تو کمیشن پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں پر بیوروکریسی میں معذرت کے ساتھ, کیونکہ دوست ہمارے کوئی خاصے بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں, بیوروکریسی میں جنرلی جو ہمارے جو فیلنگز اسٹیبلشمنٹ کی وہ ان کی وہ فیلنگ ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو اپروچ والی, سٹیزن سینٹرک اپروچ ان کی نہیں ہوتی. اور ان کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جی کیونکہ بیسیکلی کالونیل ایڈمنسٹریٹو اور لیگل سیٹ اپ کو ہم انہیریٹ کرتے ہیں اپنے پاکستان کے اور دوسرے کامن ویلتھ کنٹریز میں, تو نیچرلی جو ہمارے لیے جو انہوں نے ایک ڈیزائن بنایا تھا ایڈمنسٹریٹو اور لیگل فریم ورک, ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کیا جائے. رائٹس بیسڈ اپروچ, یہاں سٹیزن سینٹرک اپروچ جو ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا گورننس میں ایڈمنسٹریشن, جس وجہ سے یہ کہا کہ جی اگر این سی ایچ آر بنایا جائے گا تو اپنی یہ جگہ کیسے بنائے گا این سی ایچ آر. تو اس میں ایک چیلنج تھا, لیکن اس میں پھر کمپرومائز کیا گیا جو اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا کم از کم این سی ایچ آر بن تو جائے, اور جب بن بھی جائے تو اس کے بعد اس کو امپروو کیا جائے گا. جب یہ تو پہلا کمیشن 2012 میں لا پاس ہوا, پہلا کمیشن 2015 میں آیا, اب سیکنڈ کمیشن میڈم کی سربراہی میں پچھلے سال نومبر میں کانسٹیٹیوٹ ہوا. تو obviously میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کی ہسٹری میں 1 2 3 ٹرم جو ہوتے ہیں ایوولوشن کے ٹرم اور ٹرانسفارمیشن کے ٹرم ہوتے ہیں. تو اوور دا نیکسٹ 1-2 ٹرمز میں کمیشن جب میچور ہوگا تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر ہم ساتھی ممالک کی مثال دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں ایون, تو یہاں پر 1993 میں انڈیا کا ایکٹ پاس ہوا تھا, بہت ٹائم ہوگا ان کے کمیشن بنے ہوئے, اور کچھ دوران ان کے کمیشن بڑا اچھا کام کیا. پھر افغانستان کا کمیشن تو ڈسمنٹل ہو گیا ان کی پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے, ادروائز ان کا لا 2001 میں پاس ہوا تھا ان کا بھی, ان کو بھی بڑا ٹائم ہو گیا. اسی طرح سری لنکا کا تھا یا نیپال کا تھا, ان کے ہمارے ساتھ جو کنٹریز ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو ہوپ ہے کہ یہ ادارہ جب مزید کام کرے گا تو پریکٹس سے ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ امپروو بھی کریں گے. آئی ایم کوائٹ ہوپ فل اس میں. دوسری بات ہے جو موجودہ لا ہے اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بڑا طاقتور لا ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاصے ٹیتھ موجود ہیں جس کی وجہ سے ہیومن رائٹس کمیشن اپنا کام بخوبی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. اس میں جس طرح میڈم نے کہا کہ سپریم کورٹ کے بعد یہ واحد ادارہ ہے جس کے پاس سو موٹو نوٹس کی پاور ہے پورے ملک کے سسٹم میں. سپریم کورٹ میں بھی صرف چیف جسٹس صاحب کے پاس وہ پاور ہے. اس میں کمیشن کے پاس آپ نے پاور دی ایز این انسٹیٹیوشن اس کو, اور کمیشن پہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے چیئر پرسن کو یا جس طرح آگے وہ لے کے چلتا ہے, کمیشن کی پاور ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے کمیشن کو اپنا پرویکٹیو اور پریونٹیو کام ایکسرسائز کرنے کے حوالے سے. اب اسی کنٹیسٹ میں ہم آتے ہیں کمپلینٹ کی طرف. جب کمپلینٹ آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کے پاس کمیشن کے پاس پورا اختیار ہے کہ گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کو انکلوڈنگ institutions of armed forces and agencies affiliated with the defense ministry, ان سے بھی آپ ان کے تھرو پوچھ سکتے ہیں. ایک طریقہ کار دیا گیا اس میں.
اور اس کے بعد جواب طلب کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں ہمارے NCH ایکٹ میں باقی جو ہم میڈیشن ہے یا ان سے ڈاکومنٹ طلب کریں گے اور اس کے بعد اپنا اوپینین قائم کرے گا کمیشن. لیکن اسٹیپس آفٹر انکوائری ہے یہ سیکشن 17 اگر آپ کمیشن کا دیکھیں سیکشن 18 جو ہے اور NCH ایکٹ میں سیکشن 18 میں اسٹیپس آفٹر انکوائری کے اس میں 5-6 سیکشن سب سیکشن ہے, اس میں 5 سب سیکشنز ہیں اور وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور وہ سارے 5 سب سیکشن جو اسٹیپس آفٹر انکوائری ہیں کمیشن اپنی انکوائری کے بعد اگر ان اسٹیپس کو فالو کرے تو میرے خیال میں 1-2 انکوائری رپورٹ کے بعد کمیشن کی رپورٹ سے متعلقہ ادارے اس کا وزن برداشت کرنا بھی شروع کر دیں گے, لے بھی جائیں گے. یہ تو جنرل اوور آل میں بات کر رہا ہوں کمیشن کے پاور کے حوالے سے. ایک مثال اس میں دوں گا کہ آپ اس میں کمیشن شیڈ سینڈ اے کاپی آف اٹس انکوائری رپورٹ ٹوگیدر ود اٹس ریکمنڈیشن ٹو دی گورنمنٹ اور اتھارٹی which shall within a period of 1 month or further time as the commission may allow submit its reply. shall کا word جو ہے 1 مہینے میں گورنمنٹ آپ کو رپلائی کرنا ہے اور جب آپ رپلائی نہیں کرتے مورل اور لیگل obligation in the context of this act وہ بھی گورنمنٹ کے پارٹ کے اوپر that will arise. تو کچھ نہ کچھ اس میں آپ کو پاور دی گئی کمیشن کو کہ آپ انکوائری کو کیسے آپ نے امپلیمنٹ کرانا ہے گورنمنٹ سے رسپانس ایٹ لیسٹ کیسے لینا ہے, آپ نے پبلش کیسے کرنا ہے. اور جب آپ نے پارلیمنٹ کی کمیٹی کو اپنی رپورٹ دے دینی اور آپ نے ریلیز کر دینی تو پارلیمنٹ نے اور میڈیا نے اس کے اوپر جب ڈیبیٹ کرنی ہے تو گورنمنٹ وڈ بی انڈر مورل پریشر اور سارٹ آف ایتھیکل پریشر کو اس کو امپلیمنٹ کرے. ایسا کچھ کیسز میں ہوا بھی, ہم نے اس کو دیکھا بھی. وہ لائک جس طرح اوکاڑا والا کیس تھا اس میں ہوا ایسے ملٹی فارم والا کیس اور ڈفرینٹ کیسز میں ایسا کام ہوا جس میں حالانکہ اس ٹائم ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی لیکن انہوں نے پھر وہ انڈورس کیا. وہ قصور والا جو کیس تھا سوری جو سائبر انسیڈنٹ کیس تھا فروری 19 والا اس میں جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی اس کی رپورٹ کو اس ٹائم اسٹینڈنگ کمیٹی نے گورنمنٹ نے بھی ایک حد تک انڈورس کیا تھا, اس کو پبلک نہیں کیا گیا. لیکن یہ کہ کمیشن کے پاس پاور یہ ساری ابھی بھی سفیشینٹ پاور موجود ہے. تو جو کمپلینٹ میکنزم کمیشن کا بھی ان پلیس ہے یہ بھی سفیشینٹ ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ ادارے جب کوآپریٹ نہیں کرتے تو بٹ کمیشن اگر پرویکٹیولی ان کے ساتھ انگیج ہو کر دیکھیں نیمنگ اینڈ بلیمنگ بڑی لاسٹ کی سٹیج آتی ہے جو کمیشن اپنے الٹیمیٹ پاور کے طور پہ یوز کرتا ہے. بیسیکلی وہ بڑی لاسٹ سٹیج ہے. اس سے پہلے یہ ہے کہ پرویکٹیولی اداروں کے ساتھ انگیج ہو, ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. پاکستان کے سسٹم میں گورننس سسٹم میں انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس میکنزم ہونا ایک بیوروکریسی کے لیے اچنبے کی بات ہے. کبھی نہ سنا انہوں نے, کبھی دیکھا کہ یہ ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشن کہاں سے آ گیا اور کیا کر رہا ہے وہی پولیس والے یا فوج والے یا لاٹھیاں برسانے والے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں وہ تو اس کام پہ نہیں جاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی موجودہ کمپلینٹ ہینڈلنگ جو میکنزم وہ بھی ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا مزید اگر ہم اس کا وہ کر لیں اگریسو ان وے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اس لحاظ سے لے کے چلیں کہ ہم پریونٹیو اپروچ پہ چلے جائیں, اس کو ریئیکٹیو اپروچ پہ نہ جائیں, تو ہم اس پریونٹیو اپروچ سے ہم خاصے واقعات کو روک سکتے ہیں ایون یہ جو موجودہ ہمارے پاس پاور موجود ہے. یہ گزارش ہے. رائٹ, آپ نے بہت تفصیل سے جو ہے یہ بتایا جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. لیکن جو میرا تاثر ہے, جی سر, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ میں آئی وانٹ ٹو ٹیک دس کوسچن ٹو مس آغا کہ جو چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں تاثر میرا یہ بنتا ہے کہ ایک طرف, اور یہ دیر از اے بٹ آف آئرنی ہیئر آلسو اف یو ول, کہ ایک طرف تو ہمارے پاس ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس بھی بنانا ہے, اس کو ہم نے سو موٹو پاورز بھی دینی ہے, پھر پارلیمان کی قائمہ کمیٹی بھی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, پھر پارلیمنٹری کمیشن آن ہیومن رائٹس بھی ہے. تو ایک طرف تو ہم نے یہ ادارے بنائے, دوسری طرف اور ان کو کچھ پاورز دیں بھی, دوسری طرف ہم نے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ ریکمنڈیشنز جو ہیں, یہ آبزرویشنز جو ہیں, ان کا ایڈوائزری سٹیٹس ہے, یہ بائنڈنگ نہیں ہے. تو ڈسپائٹ بینگ دا واچ ڈاگ, اگر اس واچ ڈاگ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, یعنی یہ اختیار ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ سکے اور ان کو فلیگ کر سکے, لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو صحیح سمت میں کیسے جانا چاہیے اور کیا اس کی فائنل ڈٹرمنیشن ہوگی, تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ جو ہے کسی کو 10 روپے دے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اس سے 8 روپے واپس لے رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ از اٹ بیکاز ایک طرف ہم ملٹی لیٹرل کنونشن جیسے کنونشن آن اگینسٹ ٹارچر وغیرہ ہے اس کو ہم نے سائن کیا ہوا ہے,
اس لیے ہمیں کچھ ادارے بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم نے یہ ادارے بنائے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے ایک تو آئی ووڈ لائک ٹو چودھری صاحب نے بڑا صحیح بتایا. دیکھیں وی ہیو a lot of strength in the commission though in two ways. ایک تو آپ پریشر ڈالتے ہیں, آپ ڈسکورس, یو برنگ ڈسکورس انٹو the public, جو انہیں بڑی صحیح بتائی ہے. ہم پارلیمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں, ہم ایک مورل جیسے انہوں نے کہا پریشر ڈالتے ہیں. بٹ بسائڈز دیٹ آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ہم نے ہماری ریسنٹ کیمپین واز آن مائنورٹی رائٹس, اور ہمارے سب سے زیادہ جو ایشو فیس تھا کہ جو آپ کی ہائرنگ ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں سویپر نان مسلم, سینیٹری ورکر نان مسلم. تو ہم نے اس کی ایڈورٹیزمنٹس نکالی, کوئی 300 ایڈورٹیزمنٹس جس میں یہ لکھا تھا. پھر ہم نے سرکار پاکستان کو بولا کہ یہ قانون کے خلاف ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, یہ ایکوالٹی اور آپ کا یونیورسل ڈیکلیریشن کے خلاف ہے, آپ لوگ یہ کیسے کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے ان کو یہ کہا تھا اگر آپ اس کو فکس نہیں کریں گے ہم آپ کو کورٹ لے جائیں گے, وی ول سو یو, وی ول ایشو اے ریٹ پٹیشن اگینسٹ دا گورنمنٹ. تو the federal government and 4 provincial governments نے فوراً ہمیں لکھا کہ we pledge or legally pledge that we will look into this issue and refrain from doing any further advertisements. اچھا, اس درمیان میں منسٹری آف ڈیفینس نے ایک ایڈورٹیزمنٹ دی, کوئی نیول کالونی تھا کہاں اس میں, کہ ہائرنگ آف سینیٹری ورکر نان مسلم. the minute we wrote to Ministry of Defense, انہوں نے وہ ایڈ withdraw کرایا اور ایک نیا ایڈ ڈالا جس میں انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا اور بالکل کانسٹیٹیوشنلی کریکٹ کرا. تو یہ پاور تو ہے نا ہمارے پاس کہ اگر ہم چاہیں. میں اگر مخل ہوں یہاں پہ, جی دیکھیں میرے لیے یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں نا, یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے. یہ لو ہینگنگ فروٹ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے نوٹس لے لیا, جو کنسرنڈ ادارے ہیں, خواہ وہ منسٹری آف ڈیفینس ہو گئی, خواہ وہ صوبائی حکومتیں ہو گئی یا وفاقی حکومت ہوگی, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن بے شمار اور ایشوز ہیں, انفورس ڈس اپیرنسز کے ایشوز ہیں جن کا تعلق جو ہے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, میں آئی شوڈ کریکٹ مائی سیلف, جن کا تعلق ڈائریکٹلی نہیں ہے لیکن جن کے بارے میں تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ معاملات قومی سلامتی سے منسلک ہے. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے ان حوالوں سے, جو آئین میں جو شکیں دی گئی ہیں ان کے حوالے سے بھی, جو فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں روزانہ, خاص طور پہ پیریفری میں, شاید اتنی زیادہ ہارٹ آف پنجاب میں نہ ہوتی ہوں جیسے بلوچستان میں یا قبائلی ڈسٹرکٹس میں ہوتی ہیں, وہاں پہ ریاست پش بیک کرتی ہے, وہاں پہ ریاست جو ہے معاملات کو لٹکاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو آپ لوگوں کی کامیابیاں ہیں, I am not undermining them at all. وہ جو ڈسکورس ہے اس کی اپنی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ جو آگے بڑھ کے جو لو ہینگنگ فروٹ نہیں ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں ہیومن رائٹس کے تو پاکستان میں اتنے ایشوز ہیں. آپ انفورس ڈس اپیئرنس کے بات کر رہے ہیں, آپ ٹورچر کے بات کر رہے ہیں, آئے دن آپ دیکھیں ہائی لیول آف انٹالرنس. اور آئی تھنک اگر پاکستان میں اگر ہم کوئی ایک چیز کو اٹھائیں جو سب سے زیادہ از intolerance by the state, intolerance by the people, intolerance by students, intolerance by the youth. تو ایشوز تو بہت ہیں. اینڈ وی ان آر ریسورسز, جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, ہم ہر جگہ جو, اور دیکھیں ایک میں خود بھی بیوروکریٹ رہی ہوں, اور جو بیوروکریسی ہوتی ہے نا, ہم لوگوں کا ایک ڈائریکشن اوپر سے آتا ہے. آپ کو ایک مینڈیٹ ہوتی ہے کہ یہ گورنمنٹ کی یہ پرائیورٹی ہے, چلڈرن, ویمن, جو بھی آئے. جب آپ ایک کمیشن میں ہوتے ہیں, میں دیکھتی ہوں کہ جو آپ کی امپیٹس آتی ہے وہ نیچے سے آتی ہے, سول سوسائٹی سے آتی ہے. تو آپ کی آرگنائزیشن جو گورنمنٹ ذرا ریجڈ ہوتی ہیں, جو کمیشنز میں دیکھ رہی ہوں دے ویری فلوئڈ. آپ کے پاس ایک ایشو آتا ہے, دین یو جمپ انٹو دیٹ ایشو, ایک اور ایشو آتا ہے, پھر اس میں آپ جاتے ہیں. ایک فلوئڈ, آپ یو ورک لائک اے اسٹارٹ اپ, کہ ہر چیز آپ دیکھتے ہیں کہ ایک الگ الگ
الگ جگہوں سے پریشر آتی ہے. اور جب سے ہم آئے ہیں, جو ہم نے نیشن وائڈ کنسلٹیشنز کی ہیں اور جو ہم نے میڈیا کے ساتھ کنسلٹیشنز کی ہیں, سول سوسائٹی کے ساتھ جو ایشوز آتے ہیں ہم اس میں امیڈیٹلی we get into it. So ابھی فار انسٹنس ہمارا جو سب سے زیادہ ابھی یہ مائنورٹی والا ایشو ہوا تھا, ابھی ہمارا ایک دوسرا ایشو اب ٹارچر ہے. وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ ٹارچر. ہمارے پاس جو کمپلینٹس آئی ہیں جو انڈیویجول لیول پہ آئی ہیں, the highest number of complaints we are receiving on torture. تو وی آر لوکنگ کہ ہاؤ ول وی لک ایٹ اٹ, ہاؤ ڈو وی گیٹ دا اسٹیٹ ٹو لابی کہ آپ ہمیں یہ ٹارچر بل جو 10 دفعہ پارلیمنٹ میں آیا ہے جایا اس وقت سے بھی جب میں تھی, اور وہ ہاؤ ڈو وی لیپس ہو جاتا ہے, پھر لیپس ہو گیا ہے. تو can we, and another thing جو ہمارے پاس بہت زیادہ آیا ہوا ہے is women journalists. جتنے women journalists ہمارے پاس آئے ہیں سینئر جرنلسٹ کہ ہم کریں کیا. تو ہمارا یہ کہ can we, ہمارا complaint system is small, can we improve that complaint system to address specifically issues of women journalists. تو اس میں ہم نے also ہمارے پاس اس میں آپ کی سوری آن لائن کمپلینٹ سسٹم بھی ہے کوئی؟ جی آن لائن کمپلینٹ سسٹم بھی ہے بالکل. اینڈ ہمیں جو جرنلسٹ کا ایشو تھا, ہم نے وی ٹاک ٹو دا اکس وچ از اسمال این جی او ٹو بی ایبل ٹو ڈو اے سچویشنل انالیسس کہ ایک تو پرسیپشن آف ویمن جو ہے میڈیا میں کتنی خراب ہیں. پھر ہم نے وی آر لوکنگ ایٹ کریٹنگ اے پارٹنرشپ ود سی ای جے اپنا آئی بی اے کے ساتھ کہ ہاؤ کین وی ٹرین جرنلسٹ ٹو ایڈریس ایشو آف ویمن جرنلسٹ, اینڈ کین وی بی ایبل ٹو سیٹ اپ اسپیسیفک ویمن جرنلسٹ کمپلینٹ سیل ہیئر. تو یہ میں آپ کو بتاؤں ایک فلیکسیبلٹی, ایک کمیشن تھوڑا سا ویری فلیکس, اٹ مووز اراؤنڈ ود واٹ کمز فارورڈ. اب جیسے میں آپ کو بتایا, آپ یقین اس کو شاید آپ لو ہینگنگ فروٹ کہتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آیا ہے, ایک عورت کو اب اغوا کر کے تھراپی سینٹر نے اس کو بند کر دیا, اس کو کہا کہ آپ پاگل ہو. وہ عورت ایم فل اسٹوڈنٹ ہے, اس کے ماں باپ نے اس کو زبردستی بند کرایا. جب ہم نے اس کو وہاں سے نکالا تو ہمیں پتہ لگے کہ اسلام آباد جیسا آپ کا پروونس میں اس میں کوئی مینٹل ہیلتھ ایکٹ ہی نہیں ہے. Anybody can say I am a therapist and I can lock you up and I can drug you with no regulation. تو یہ چیزیں آتی ہیں. You may look at them as small handing, but they are things that are ہم ہاتھ ڈال کے اندر چھتا نکل جاتا ہے. No, I totally agree with you. میرا low hanging fruit کی اصطلاح استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ just to create a contrast between certain issues جو کہ ریاست کے لیے ٹرکی ہو جاتے ہیں and this. لیکن اس میں everything is important when a human no being is I agree with you. I agree with you. In fact the discourse is very important. یہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان میں یہ جو ہم سیریز کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں تاکہ یہ ایشو کریں ہم اور یہ ایجنڈا کے اوپر رہیں. لیکن آپ نے چونکہ ٹارچر کی بات کی تو لیٹ می گو ٹو شفیق چودھری صاحب. چودھری صاحب, جو فیصلہ آباد کی جو رپورٹ تھی ٹارچر والی, اس کے حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں. اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ کیونکہ آپ اس معاملات کو بحث دے رہے ہیں, اس میں کوئی ہمارا کوئی کلچرل پرابلم بھی ہے کہ دیکھیں جسمانی ایذا یا سزا یہ ہم دیکھتے ہیں سرکاری اسکولوں میں بھی ڈنڈے سوٹے کا استعمال ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو اس میں کوئی ہماری یہ کوئی مطلب تھوڑی سی جینیٹک میک اپ کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اس حوالے سے؟ اعجاز صاحب, فیصل آباد کیس کے حوالے سے پہلے جو پچھلی بات آپ کہتے ہیں میڈم چیئر پرسن, اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کروں. بیسیکلی ہیومن رائٹس کے کیسز میں پرسونس اور مورل جو اتھارٹی ہے وہ زیادہ کام کرتی ہے آپ کی جو ایک فزیکل اتھارٹی سے زیادہ. ہیومن رائٹس کے کوئی بھی کیسز ہو کس بھی جوز ماننے پہ, فار دیٹ میٹر دیکھیں مسنگ پرسن کی کیسوں کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا این سی ایچ آر میں جو سوشل بلاگرز کا کیس تھا جس میں وقاص گرایا صاحب تھے اور جس میں اسلام آباد سے ایک جرنلسٹ تھے, کراچی سے جرنلسٹ تھے, 6 جرنلسٹ ایک رات میں, جب آپ کو پتا ہوگا وہ ابڈکشن ہوئی تھی 2017 میں, تو وہ این سی ایچ آر نے انٹروین کیا اور ان کو امیکیبلی حل بھی کیا اس کیس کو, اور حل کیا, اور وہ پھر ایک پازیٹیو جو فورس استعمال کی اس کا نتیجہ بھی اس کا نکلا.
جو اتنا اس ٹائم ہائی پروفائل میڈیا کیس بنا تھا. اسی طرح میں سائبر کیس کی میں نے مثال دی, سائبر کیس میں بھی انٹروین کیا اور وی ور ایبل ٹو گیٹ بریفنگ فرام دی سرونگ ملٹری آفیسرز, اور اس کے بعد دوسری ایجنسیز کے آفیسرز نے, ان سے NCHR نے ان سے بریفنگ بھی لی, ان سے اب ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی واز کریٹڈ among those officers کہ there is an institution, at least they can ask questions on the wrongdoings. تو یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے جو آپ نے پہلے بات کی پاورفل کیسز میں یا اسٹیٹ کی جو رانگ ڈوئنگ ہوتی ہیں جس میں اسٹیٹ پش بیک کرتی ہے. اب میں نے اس دونوں فلیگ شپ کیسز کس حوالے سے آپ کو مثال دی ہے. ایک سوشل بلاگرز والا کیس تھا اور کلیئر کٹ اس میں ایجنسیز انوالو تھی, اور انہوں نے ہمارے پاس ان کے لوگ آئے, انہوں نے کہا جی یہ چیزیں تھی, اور اس کے بعد ایمیکیبلی اس کا کوئی سولوشن نکلی. مسنگ پرسن کے 3 کیسز NCHR کے مینڈیٹ میں کمیشن آف انکوائری تھا, لیکن NCHR نے مسنگ پرسن کے کیسز کیے, اور میڈم چیئر پرسن کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہوگا, آپ مجھے کنسلٹ کیجیے گا. ان میں سے 2 مسنگ پرسن کی ریکوری بھی پاسبل ہوئی NCHR کی انٹرونشن سے, اور پازیٹیو سافٹ فورس کو استعمال کرتے ہوئے. تیسرا میں نے آپ کو سائبل کا بڑا مشہور کیس تھا, اس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا. تو ایسے نہیں ہے کہ ان آپ نے سینسٹیو کیسز جن کی آپ نے بات کی ان میں کمیشن جائے. ہاں میں نے پہلے اس کی انٹینشن ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ آپ نے وہ گیدر سپورٹ کر لی ہے اور آپ کا کاز ٹھیک ہے, تو جنرل سوسائٹی اور سب کا کانشیس ہے کلیکٹیو, وہ آپ سے کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو پاور دیتا ہے. ادروائز تو سپریم کورٹ کے ڈسپوزل کے اوپر بھی کوئی سپریم کورٹ کی اسپیشل فورس تو نہیں ہوتی ہے نا. لا کی جو اپلیکیشن وہ اسی طرح اپنے آپ کو لے کے چلتی ہے. اب آتے ہیں سر فیصل آباد کی طرف جو آپ نے بات کی. فیصل آباد کا کیسز ہے 2006 سے 2012 تک کیسز تھے, آپ کو پتا ہے, اور 1827 کیسز کورٹس نے ریفر کیے تھے. اور یہ بڑی زبردست انکوائری سے حوالے سے ہے کہ اس انکوائری کو آپ دیکھیں, یہ جنرل کمپلینٹس میڈیا والی کمپلینٹس نہیں تھیں, جنرل کمپلینٹس یہ وہ کیسز تھے جو کورٹ میں وکٹمز جو تھے انہوں نے شکایت کی اپنے وکیل کے تھرو, جی ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور کورٹس نے ان کو ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ کو بھیجا, اور وہاں پر MLCs جنریٹ ہوئی آفٹر میڈیکل ایگزامینیشن. اور ان میڈیکل جو MLCs تھی ان کی بیس کے اوپر جن میں کنکلوزیو ایویڈنس تھا 1400 کیسز میں 27 کیسز میں, ان میں پھر ٹارچر کی کوئی نہ کوئی فارم ثابت ہوئی. اب سرپرائزنگ بات تو یہ ہے نا کہ 1427 کیسز میں سے کسی ایک کیس میں بھی ٹارچر کے اگینسٹ سزا نہیں ہو سکی کسی پولیس آفیسر کو, اور الٹیمیٹ کچھ لوگوں کو جو سزا ہوئی بھی وہ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول کے تحت ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ کی ہوئی. تو اتنا ویک جو لیگل فریم ورک تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹارچر کو وہ ان پلیس ہے, جس وجہ سے ٹارچر ایٹ صرف جو ٹارچر کے وہ آفینس ہے اس کے میں سزا نہیں ہوئی, اور زیادہ تر کیسز میں ہرٹ میں سزا ہوئی, اور ہرٹ کی وجہ سے ہوا یہ ہرٹ کیونکہ کمپاؤنڈیبل ہے, اور کمپاؤنڈیبل کے چکر وہ سارے کیسز ختم ہو گئے. جب ان کے اوپر FIR درج ہوئی بھی کچھ کیسز میں وکٹم کی طرف سے پولیس والوں کے خلاف, تو وہ ہرٹ کی کیسز تھے, اور ہرٹ کمپاؤنڈیبل ہے تو وہ آؤٹ آف پریشر پہلی 1-2 تاریخوں پہ انہوں نے وہ اپنے FIR واپس لے لی, اور کیسز کسی بھی لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچے. فیصل آباد میں تو یہ سٹوری ہوئی اس میں. تو اسی لیے جسٹ ٹو فلیگ دی پوائنٹ کہ یہ جو ٹو کرمنلائز ٹارچر اس کے لیے لیجسلیشن ہونا جو ہے وہ اشد ضروری ہے, کیونکہ ورنہ پھر وہی ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں. بہت ضروری ہے سر. آپ جب تک ٹارچر کرمنالائز کریں گے, سیپریٹ آفینس کے طور پر کریٹ نہیں کریں گے, اور جب تک اس کو فلیگ نہیں کریں گے آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اب کب تک ہم اس کو کیموفلاج کریں گے؟ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کیموفلاج کرنے کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ سے, جی ہمارا یہ سیکشن موجود ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں کرنے کی, لیکن وہ بالکل بھی وہ انسفیشینٹ اور انیڈیکیٹ ہے وہ جو بھی لیگل سسٹم ہے. اب کہہ رہے ہیں ٹارچر کی پریویلنس ہمارے سسٹم میں کیوں ہوتی ہے, جو آپ نے کوشچن مجھ سے کیا سر, وہ تو آپ دیکھیں, آپ ٹارچر کی بات کر رہے ہیں, ٹارچر تو بائی ڈیفینیشن فرام پبلک آفیشیل ہوتا ہے نا. پبلک آفیشیل پاکستان کے پینل کوڈ 21 میں ڈیفائن بھی ہے پبلک آفیشیل کون ہوگا, یا اس کے بہاف کے اوپر پبلک آفیسر کے بہاف کے اوپر کوئی ٹارچر کرے گا یا ٹارچر میں اپنی رضامندی شامل کرے گا. جو ایلیمنٹس کے جو ٹارچر کی جو ڈیفینیشن اس کے 4 ایلیمنٹس پورے ہوں گے. ہمارے ملک میں اوور آل کلچر جو وائلنس کا ہے, میں اس کو ڈیفرینشیٹ کروں گا ٹارچر سے. تو آپ دیکھیں جو فضا ہمارے ملک میں وائلنس کا اوور آل کلچر ہے, چاہے پولیٹیکل وائلنس ہے, چاہے انٹالرنس اوور سوسائٹی میں ریلیجیس انٹالرنس ہے, چاہے سوشل انٹالرنس ہے, جس کی وجہ سے ملک میں آپ دیکھیں موب جسٹس کی جو فضا بنی ہوئی ہے, یا ہر بندے نے خود انصاف کرنا, اور جو ایک مس ٹرسٹ ہے اپنے پورے سسٹم کے اوپر, یہ سارے فیکٹرز جو ہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں
اس مائنڈ سیٹ میں پھر جس کے پاس تھوڑی سی بھی اتھارٹی آتی ہے نا, اب یہ سارے لوگ تو وہ پھر اس اتھارٹی کا اپنا استعمال کرتا ہے, وہ دائیں بائیں وہ لاٹھی گھمائے گا. اب وہ دائیں بائیں لاٹھی گھمانے کا اختیار آپ نے وردی والے کو دے دیا, وہ بھی گھمائے گا, یا اس کے ساتھ کسی اور کو دے دیا وہ بھی گھمائے گا اس کا. تو یہ اوور آل ہمارے ملک کا جو پولیٹیکل اور سوشل انوائرمنٹ ہے, ایون کلچرل انوائرمنٹ ہے, اس کا بہت بڑا کردار ہے آپ کے ملک میں ٹارچر کو پروموٹ کرنے میں. جو وائلنس کا کلچر ہے, جو انٹالرنس کا کلچر ہے, اور جو انٹالرنس کی جو ایکسیپٹنس ہے یہاں پر, اور اپنے لیے قانون اور ہے, دوسروں کے لیے قانون اور ہے. میرے گھر میں چوری ہوگی تو میں کہوں گا جی اجاز صاحب سے بھی فون کراؤں, میڈم چیئر پرسن سے بھی فون کراؤں, آئی جی کو, اور آئی جی کو کہوں گا جی میرے ڈومیسٹک سرونٹ کو اٹھا کے لے جائیں اور اسے چوری ہر صورت آپ نے برآمد کرنی ہے. 90% کیسز تو ہم یہی کرتے ہیں, اور کسی اور کا کیس ہوگا ہم ٹارچر کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. پھر ڈومیسٹک لیبر کی بات ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو, لیکن آپ دیکھیں کتنے گھروں میں ڈومیسٹک لیبر ابھی بھی چل رہی ہوتی ہے, اور چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کتنی چل رہی ہوتی ہے. تو جب تک یہ رویے ہم سوسائٹی سے دور نہیں کریں گے اور رسپیکٹ آف ہیومن ڈگنیٹی اور رسپیکٹ آف رول آف لا کی بات نہیں کریں گے تو ہم ٹارچر کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. یہ جو ہم کر رہے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں وی آر کمبیٹنگ ٹارچر, وی آر موونگ ٹوورڈ دی ایریڈیکیشن آف ٹارچر. We will not be able کہ ہم completely eradicate torture کر سکیں, but we are moving in that direction. کیونکہ جب تک torture صرف ایک قانون سے اور سزا دینے سے شاید ختم نہ ہو, وہ ایک سٹیپ ہے اور بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے. اس کے لیے ملٹی ڈائمینشنل سوشل اینتھروپولوجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے, تب جا کے ٹارچر ختم ہوگا. میرا یہ کہنا ہے. وہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے جو واٹ وی کال نارمیٹیو ایکسیپٹنس, جس میں آپ کسی چیز کو انٹرنلائز کرتے ہیں, وہ تو ایک لمبا عمل ہے, لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ قوانین اور قوانین کی انفورسمنٹ سے شروع ہوتا ہے. یہ اس نشست کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو ویری کوئکلی مساغہ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی اس وقت جو ہے این سی ایچ آر کا جو فیوچر جو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں, اور یہ جو اس ڈسکورس کی جو اہمیت ہے وہ جو ہے وہ کتنی لازمی ہے. مطلب جو کام آپ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, لیکن یہی جو ہم بات کر رہے ہیں نارمیٹیو ایکسیپٹنس کی, this has to come through a narrative, through a discourse. Well, I don't think the National Commission can do it alone. Again, this discourse starts in the house. یہ عدم برداشتی آپ کے گھر سے شروع ہوتے ہیں, اور شہزاد رویت says it very well, گھر میں ماں باپ 2 تھپڑ مارتے ہیں, ٹیچر 2 تھپڑ مارتا ہے, ایس ایچ او 2 تھپڑ مارتے ہیں. تو یہ کلچر of intolerance combined with disregard for the process of law, due process of law, یہ 2 چیزیں نا یہ بڑی contagious and very فائری, یہ بہت برا ایک آپ کے پاس 2 سیریس ایشوز ہیں, اور کمیشن اکیلے نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں, یہ آپ کے پاس جہاں 60% یوتھ ہے, انمپلائمنٹ ہے, آپ کی انفلیشن ہے, these 2 areas will become very very seriously inflamed اگر سب لوگ اس کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں. باہر کے ملکوں میں مکارتھی ٹائم میں یو ایس اے میں بھی بہت this kind of aggression was there. There were programs made کہ how do we get the youth to be tolerant, to be accepting, to be diverse. Everything springs from intolerance. مجھے آپ کی بات اچھی نہیں لگتی, میں آپ کو تھپڑ مار دیتی ہوں. ان کو کسی کی بات اچھی لگتی ہوتا, بالکل جو انہوں نے واضح طور پہ کیا ہے. How do we get, because the only way to exist is through tolerance, and torture is only one aspect of this. The torture law is only one aspect of this bigger paradigm. And آپ جیسے journalists اور NGOs, civil society, شفیق صاحب جو کام کرتے ہیں, commissions, اگر اکٹھا سب کریں, ہم اکیلے کوئی چیز نہیں کر سکتے. پارٹنرشپس بننی ہے, پارٹنرشپس کے تحت ہم اس ڈائلاگ کو آگے بڑھا سکتے ہیں, اور شاید ہم یہ ایک accept, we can create that ایک آسٹریلیا میں, I think Australia, I may be wrong, میں یہ لکھا تھا کہ the stander, the bystander, اس کا کیا رول ہے جب آپ دیکھتے ہو کہ کسی کو مار رہا ہے, what is your role as a bystander. They started to create also, ایک کیمپین تھا, great men don't hate women. So how do you create those campaigns to create diversity, acceptance of diversity, tolerance. So it's a long struggle, but it's not undoable.
بالکل صحیح فرمایا. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پروگرامز بھی جو ہم کر رہے ہیں, سیریز جو ہے, یہ بھی بنیادی طور پہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ڈسکورس میں اپنا حصہ ڈالا جائے. آپ نے بالکل درست کہا کہ کوئی ایک ادارہ, وہ خواہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو, کتنا مضبوط کیوں نہ ہو, وہ اکیلے کہانی تبدیل نہیں کر سکتا. کہانی کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے اس میں نے بھی حصہ ڈالنا ہے. اس میں شفیق صاحب جو کام کر رہے ہیں, جو آپ کام کر رہی ہیں, باقی صحافی, یوتھ کی آپ نے بات کی, سوشل میڈیا کے حوالے سے, یہ تمام چیزیں, تاکہ ایک کرٹیکل میس جو ہے وہ ڈیولپ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو ہم نے بین الاقوامی کنونشنز جن کو ہم نے سائن کیا ہوا ہے, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ ڈومیسٹک لاز کو ہم نے کس طریقے سے کنفارم کرنا ہے ان کے ساتھ, وہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. میں بہت شکر گزار ہوں مس آغا آپ کا, چوہدری صاحب آپ کا, کہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی چوہدری صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سجیشن ہے, میں میڈم چیئر پرسن کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ابھی تک ہم نے کمیشن میں کوئی نیشنل انکوائری ہم نے نہیں کی. ہم نے انسیڈنٹ بیسڈ انکوائریز کی ہیں کوئی لمیٹڈ مینڈیٹس کے ساتھ. پچھلے کمیشن نے بھی, اس کمیشن نے بھی جنرلی ہم نے کی ہیں. اور یہ مائنارٹیز کے اوپر آپ کو بڑی ایک اچھا آپ نے ایفرٹ کیا اس کے اوپر. میری ایک ریکویسٹ ہوگی ٹارچر کے حوالے سے کہ نیشنل انکوائری کا پلان ڈیزائن کر لی جائے, کمپریہنسو انکوائری, اور جس میں جو میڈم نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا, جو ڈفرینٹ جو اسٹیک ہولڈر ان کے جو رولز ہیں اور رسپانسبلٹیز وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر دیے جائیں ایز اے نیشنل انسٹیٹیوشن کو. ہم گائیڈنگ ڈاکیومنٹ ان کو پرووائڈ کر سکیں تاکہ وہ جنرک کی جگہ اسپیسیفک ایکشن بھی ہوں, ٹائم لائن بھی ہوں. اس پروسیس کی طرح ایک نیشنل انکوائری پہلے ڈیزائن پلان کی جائے, اور نیشنل انکوائری جنرلی چلتی ہے 2, 4, 6 مہینے, 7, 8 مہینے چلتی ہے. تو ابھی کیونکہ وی ہیو ایمپل ٹائم آن دس کمیشنز لائف, تو آن دی لائن آف انٹرنیشنل پریکٹسز جو ہم اس کو ڈیزائن کریں 6 مہینے کریں, اس کے بعد ہم جو سجیشنز ہیں اور جو ڈویبل ایکشنز ہیں فار ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز آئیڈینٹیفائی کر دیں, تو دیٹ کین بی ویری ہیلپ فل. ایٹ لیسٹ ایک بڑی پازیٹیو ایفرٹ ہو جائے گی. ایک سجیشن تھی میں کوئکلی پریزنٹ کرنا چاہ رہا تھا. But thank you, Chaudhary Saab. We've actually started some work on this, on torture with, in fact, JPP. تو جو آپ نے بات کی وہ ہم نے پہلی کنسلٹیشن, 2 کنسلٹیشنز تو ہو گئی ہیں. So but thank you, we've already initiated this. Thank you. Excellent. I'm very happy کہ یہ بات بھی اسی نشست میں ہو گئی. تو ایک دفعہ دوبارہ دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ. Thank you so much for joining us. Thank you very much. خدا حافظ.